are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है बेमकसद जिंदगी। क्या टॉपिक है? बेमकसद जिंदगी। बहुत मर्तबा हम अपनी जिंदगी का हर दिन बगैर किसी पर्पस के मिस कर गुजार देते हैं और हमें मालूम नहीं होता है कि हमें क्या करना है। स्पिरिचुअली तौर पर बाइबल मुकद्दस जो है हमें ड्राइव करती है कि हमारी जिंदगी जो है वो बामकसद दुनिया में गुजरे। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे आपको मकसद मिलेगा, पर्पस, कि आप किस पर्पस के लिए आए। आपने देखा बहुत सारे लोग जो चर्च नहीं आते उनकी जिंदगी में मकसद खत्म हो जाता है, या जीने का या दुआ करने का। लेकिन खुदावंद जो है वो हमें पर्पस देता है कि हमारी लाइफ जो है वो किस लिए है। तो क्रिसमस ने हमारी जिंदगी में एक पर्पस दिया है। अगरचे किसी मकसद को पूरा करने के लिए बहुत सारी रुकावटें थी, मुश्किलें थी, गुनाह थे, इल्जाम थे, बहुत कुछ था, लेकिन उन सारों को जब हमने इकरार किया तो यीशु ने अपने लहू से धोया है और हमें एक पर्पस दिया है, गोल दिया है, और उसको हमने दरियाफ्त करना है, उसे तलाश करना। कैसे मिलेगा? बाइबल से, दुआ से। हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो ये डिमांड करती है कि हम पर्पसफुल लाइफ बसर करें, बामकसद जिंदगी बसर करें। आपने देखा है क्रिश्चियंस जो है वो इस बात पर जोर देते हैं कि जेड़ा रोजा है वो भी बामकसद होना चाहिए। हमने देखे कि रोजा अगर रखें तो वो भी उसके पीछे क्या हो? मकसद हो। बेमकसद चीज जो है वो रवायत की तरफ चली जाती है, कल्चर की तरफ। जैसे रीतो रिवाज होता है ना, उसी तरह अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसका भी पर्पस हो। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं क्रिसमस के, जैसे जॉय है, शादमान होना है, नजात पाना है। बहुत सारे आपको हवाला जात जो है वो इस पर लीड दे सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में उसका पर्पस होना चाहिए। कई मर्तबा हमारी जिंदगी में कैलेंडर्स बदलते रहते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। टाइम बदलता रहता है, दिन होता है, रात हो जाती है, दिन होता है, रात हो जाती है, दिन होता है, रात हो जाती है, लेकिन हर रात के बाद एक दिन आता है। चेंज हमेशा तब आता है जब हम अंदर से चेंज होते हैं। चाहे दिन रात हो जाए, रात दिन हो जाए, कैलेंडर्स बदलते रहे, कुछ चेंज नहीं होता। तो चेंज क्या करता है? पर्पस। इसलिए बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें इनकरेज करती है कि हमारे पास पर्पस हो, मकसद हो, रूहानी जिंदगी का भी और जिस्मानी जिंदगी का भी। और इस मकसद में रूहुल कुद्स हमें ड्राइव कर। जैसे कुछ लोगों का मकसद होता है मैं रूहानी तौर पे और बढ़ूं, इसलिए वो चर्च आते हैं, इसलिए वो वर्शिप करते हैं, इसलिए वो दुआ करते हैं कि मुझे खुदा में और बढ़ना है। लेकिन आपने देखा कि बहुत लोग अगर मौत के करीब हो, वेंटिलेटर पर हो, या हॉस्पिटल में उन्हें बताया जाए कि अब आप जीने वाले ज्यादा नहीं, उनकी जिंदगी का मकसद कम होता जाता, उनके पास पर्पस नहीं रहता। तो रूहुल कुद्स जो है बामकसद जिंदगियों में काम करता है, जिनके अंदर गोल होता है, पर्पस होता है, उनको रूहुल कुद्स जो है वो अपनी आग से भरता है, उन्हें आग देता है कि वो इस मकसद को पूरा करें। खुदा उनको मसा करता है जिनके पास पर्पस होता है। जिनके पास पर्पस नहीं है वैसे तालियां तुलियां बजा के चले जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ नहीं है।
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چرچ آئیں اور بھرے ہوئے جائیں, خدا آپ کو بلیس کرے, تو آپ کو با مقصد آنا ہوگا. اور کئی مرتبہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا کے لیے بھی دعا کریں کہ میں دعا پہ جا رہا ہوں, خداوند میری یہ دعا ہے کہ میرا فلاں پرپس جو ہے وہ کیا ہو, پورا ہو جائے. سو اس ایئر میں جو کچھ بھی ہوا, نیکسٹ ایئر کے لیے خداوند کو کہیں کہ مجھے ایک امپورٹنٹ پرپس دے کہ وہ میری زندگی میں پورا ہو, اور روح القدس اس کے لیے ہماری زندگی میں آگ کو بھرے گا کہ وہ اسے کمپلیٹ کرے. سو خداوند جو کچھ بھی ہمیں دے رہا ہے, وہ لائف ہو, بچے ہوں, سال ہو, وٹ ایور, اس کی کوئی بھی نعمت ہو, خداوند کسی مقصد کے لیے دے رہا ہے, اور ہمیں انہیں اس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے. آپ کو ایک سال مل رہا ہے, خداوند کا پرپس ہے, اس نے ایک مقصد رکھا ہے, ہمیں اسے پورا کرنا ہے. اگلا دن دے گا, نیکسٹ ڈے ہم کل پھر ہم اٹھیں گے, ہمیں خداوند کو پوچھنا ہے کہ تو نے مجھے ایک پرپس کے لیے زندگی دی ہے. اور ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگی کو بے مقصد کرنا چاہتا ہے, اور جب ہم بے مقصد زندگی بسر کرتے ہیں, اس کا پھر کوئی روٹ نہیں ہوتا. مقصد زندگی میں پرہیز ہوتا ہے, پرہیزگاری کی روح ہوگی, میں نے یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. بائبل میں پالوس رسول کہتا ہے پہلوان بھی اچھی کشتی کے لیے کیا کرتا ہے, پرہیز, سیلف کنٹرول ہوتا ہے اس میں. اگر آپ کی زندگی میں مقصد نہیں ہے, then no self control, کوئی پرہیز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آپ کی زندگی بے ترتیب ہوتی جائے گی, کیونکہ اس کے پاس کیا نہیں ہے, گول نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے گول بنائیں اور ان کو خداوند کے آگے رکھیں کہ اس کے لیے میں اٹھ کے دعا کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کے پاس جب پرپس نہیں ہوتا وہ کسی بھی ٹائم دعا نہیں کرتے ہیں, لیکن جب ہم با مقصد دعا کرتے ہیں, پھر ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ رات 3 بجے کریں گے یا 2 بجے کریں گے, جب تک یہ میرا پرپس نہیں پورا ہوتا میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا. تو خدا نے مقدسہ مریم کے ساتھ ایک مقصد کے لیے کلام کیا, اور وہ جانتی ہے کہ وہ اگر اوبے کرے گی, فرما بردار ہوگی, تو وہ خدا کے اس مقصد کو برا. دیکھیں نا اس کے پیچھے کتنا بڑا مقصد تھا, نجات, اور اس نے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی, اس نے اس کو قبول کر لیا. آپ کی زندگی میں بھی خدا یوں بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے, لیکن آپ کو خدا کے مقصد کو قبول کرنا ہے. اس کے لیے وہ آپ کی زندگی میں آگ بھرے گا, مسا لائے گا, آپ کو ٹون کرے گا, شارپ کرے گا, شیپ دے گا, اور آپ کو تیار کرے گا. اس کے لیے آپ کو خدا کے ہاتھ میں آنا پڑے گا. جیسے ایک کمہار مٹی کو لیتا ہے اور اسے گوندتا ہے, اس کے اندر سے کنکر اور رکاوٹوں کو دور کرتا ہے, اور اس کو اتنا نرم گوند لیتا ہے کہ وہ اس کو شیپ دے سکتا ہے. اگر آپ بار بار خدا سے بھاگیں گے, خدا کے ہاتھ سے نکلیں گے, خدا کے ہاتھ سے نکلیں گے, آپ خدا کے مقصد سے نکلتے جائیں گے. پھر روح القدس آپ کو نہیں بھرے گا جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اور ایک بات اور, خداوند, ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ خدا بھی عزت دیتا. کس کس نے یہ پڑھا ہے؟ خدا بھی عزت دیتا, خدا رسپیکٹ دیتا. عزت تیری ودھاوے گا. اب یاد آ گیا نا. اب کس کس نے سنا کہ خدا عزت دیتا ہے؟ آمین. زیادہ نے سن لیا. سنا آپ نے پہلے ہی تھا, میں نے صرف یاد دلایا. تو خدا عزت دیتا ہے, خدا رسپیکٹ دیتا ہے. رسپیکٹ کیسے دیتا ہے؟ عزت اس وقت ملتی ہے جب کوئی کسی کی بات رکھ لے. فور ایگزامپل, بہن بشیرہ جان کوئی بات کرے اور خداوند اس کی بات رکھ لے, پوری کر لے, یہ جو کہے وہ ہوتا ہے, تو خداوند نے اس کی عزت کی ہے, عزت رکھی ہے. اسی طرح خدا جس میں مقصد رکھتا ہے اس کی عزت بھی رکھتا ہے.
مریم کے اندر اس نے مقصد رکھا ہے, یوسف اور معاشرے کے آگے اس کی عزت بھی رکھی ہے. ڈو یو سی دیٹ؟ اگر آپ کی زندگی میں خدا یسوع رکھے گا تو آپ کی زندگی کی عزت بھی رکھے گا, اور اگر آپ کی زندگی میں یسوع نہیں ہے تو عزت کچھ نہیں ہے. اور یہ عزت کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کے لیے غیرت رکھے گا, اور وہ آپ کے لیے پرومسز کو لائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں اس کے پرپس کو پورا کرا ہے. آپ اسے ایکسپٹ کر رہے ہیں, خداوند جو مجھ سے کروانا چاہتا ہے, لینا چاہتا ہے, وہ میں کروں گا. تو با مقصد ہونے کے لیے ہمیں ایمان سے بھرنا پڑے گا. ایمان اندیکھی چیزوں کا فیتھ فیول بھرنا پڑے گا. فیتھ فیول کو بھرنا پڑے گا. اور جب ہم فیتھ فیول کو بھر لیں گے, پھر خداوند ہم پر ٹرسٹ کرے گا. ایمانداروں پر خدا ٹرسٹ کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں اس لیے نہیں ملی کہ وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے, لیکن جو تھوڑے میں دیانتدار نہیں, وہ سو ٹرسٹ بڑھانے کے لیے دیانتدار ہونا بہت ضروری ہے. تو کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں خدا ٹیسٹ کیسے کرے گا. کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں, ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے. یہ ٹیسٹ نہیں ہے. ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے جب چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. Do you see that؟ ہمارے پاس جب ہوتا ہے تو خدا اس وقت ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہمارا لہجہ کیسا ہے, ہم کتنے گھمنڈ میں آئے ہیں, اب ہم کیا کر رہے ہیں. That is the test. یہ جو لے کے ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ابلیس کرتا ہے. خدا نے ایوب کو دے کر ٹیسٹ کیا تھا کہ وہ اس کی ورشپ کر رہا ہے. یہ ابلیس کا پلان تھا کہ اس کو لے کر, اس سے چھین کر اسے ٹیسٹ کیا جائے, یہ ورشپ کرتا ہے, یہ نہیں کرتا. Do you see it؟ جب چیز جائے تو آپ دعا کریں, آپ کو مل جائے گا. اور جب آپ کو مل جائے پھر احتیاط کریں, کیونکہ خدا آپ کو واچ کر رہا ہے. You see it؟ سو جب آپ کی زندگی میں مقصد ہے, you need to be filled by faith. جب آپ اپنے ایمان سے بھریں گے پھر ایمانداروں پر خدا ٹرسٹ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. کیونکہ ایماندار کس سے جینا سیکھتا ہے؟ فیتھ سے. اس کی لائف میں پریکٹس کیا ہے؟ بائی فیتھ. بائی فیتھ. اور مقدسہ مریم جو ہے وہ بائی فیتھ سب کچھ ریسیو کر رہی ہے. She didn't seen yet. اس نے بھی کچھ نہیں دیکھا, but she is receiving by faith. اور خداوند اس کی زندگی میں وہ پورا کر رہا ہے. اور روح القدس جو ہے اس فیول پر آگ کی مانند ہے. آپ ایک ٹینکر کو دیکھیں, اس میں بہت پیٹرول ہو, تو آپ صرف ایک تیلی, ایک تن کا ایک میچ جو ہے وہ جلا کر اس کی طرف پھینکے تو کیا ہوگا؟ صرف آگ نہیں لگے گی, دھماکہ ہوگا. آپ صرف آگ لگاتے ہیں, خدا کا کلام جو ہے وہ دھماکے بھی کرتا ہے. یہ روح کے دھماکے ہیں. آمین. سو ہولی اسپرٹ از لائک اے فائر. وہ آگ کی طرح آئے گی, اور آپ کا فیتھ جو ہے وہ فیول کی طرح کام کرے گا. جتنا ایمان سے بھریں گے اتنا زیادہ آگ بھڑکے گی. سو دس از ہاؤ وی ڈرائیو آور پرپس. جو خدا میں مقصد دیتا ہے اس کو ہم اس طرح سے چلاتے ہیں, بائی فیتھ, روح القدس بائی فائر. اور پھر ہم دنیا کے لیے ایک بڑی ٹیسٹمنی بنتے ہیں. سو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی بلاہٹ کے لیے, جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں, اس کے لیے پرپسفل لائف بسر کریں. پرپل لائف نہ بسر کریں. کچھ لوگ کلر کے پیچھے جاتے ہیں. سو اس کی
खुदा श्योरिटी ये देता है, कवनेंट. कवनेंट. मे बी वी थिंक समथिंग. जब खुदावन ने मुझे बुलाया, आई वॉज थिंकिंग, ओ अगर मैं जॉब कर लूं तो ये बेहतर है, मुझे इसका फाइनेंस आता रहेगा. दिस इज व्हाट वी थिंक. और मे बी कोई और भी ये सोचता हो कि मैं खुदा पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि शायद ये चीज जो है वो खुदा पूरी नहीं करेगा. और मैंने कहा कि जब खुदा बुलाता है तो वो इज्जत भी देता है. अगर मुकद्दसा मरियम ने खुदा पर ट्रस्ट किया है तो खुदा ने उसको डिस्ट्रॉय होने नहीं दिया, उसकी इज्जत को बचाया भी है. और आज तक दुनिया में उसको मुकद्दसा ही कहते हैं. जो भी कहता है कह रहे हैं कि वो कुंवारी है और मुकद्दस है, क्योंकि उसे इज्जत खुदा ने दी है. Do you see that? उसके ज़हन में क्या है कि मैं मर्द को नहीं जानती. यूसुफ के ज़हन में ये है वो संसार की जाएगी या मैं छुपके से छोड़ दूंगा. शी इज नॉट गुड इनफ फॉर मी. लेकिन खुदावंद का मंसूबा फर्क है. उसने उसकी रिस्पेक्ट को, उसके वकार को, उसकी डिग्निटी को महफूज किया. तो ऐसा नहीं हर औरत की डिग्निटी को महफूज करता है. वो औरत की डिग्निटी को महफूज करता है जो खुदा पर भरोसा रखती है. वो भाई की, वाइफ की इज्जत को बचाता है जो भाई खुदा पर भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है. और खुदावन ने ऐसा ही किया और उसके ट्रस्ट को डाउन होने नहीं दिया, भरा है. तो मैं आपको कह रहा हूं ये कवनेंट है. क्या आप ये बात को ले सकते हैं? मुकद्दसा मरियम ले सकती है जो उसके आगे सिचुएशन है, लेकिन खुदा उससे कवनेंट कर रहा है. इमैनुएल, 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 खुदावंद हमारे. इसका मतलब है वो कभी नहीं हमें छोड़ेगा. खुदा की श्योरिटी सिर्फ ये है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप संसार के एरिया से गुजरते हो, मुश्किल हालात से गुजरते हो, अच्छे हालात से गुजरते हो, आपको शेर दिल सिर्फ इस बात पर होना है कि खुदा एक ही जुमले में सारे आपके सवालों और शक का जवाब दे देता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. एंड दिस इज एवरीथिंग. खुदावंद को कहेंगे मेरे लिए एवरीथिंग है. मुझे जरूरत नहीं कि तू मेरे सारे जुमलों का जवाब दे. उसने आपकी जिंदगी की सारी कहानी का उसे पता है और उसका जवाब ये है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. यू से आपकी पूरी लाइफ का आंसर ये है, आई विल नॉट लीव यू. ये जो शादी है, ये आजकल महीना है, शादियां भी हो रही हैं. इसमें आप दुल्हन को बोले चल मेरे साथ, हम इस्लामाबाद चलते हैं, वहां पे रहेंगे 5-6 दिन, घूमे फिरेंगे. और अगर वो गैरतमंद दुल्हन होगी तो वो कहेगी नहीं, आई कैन नॉट गो लाइक दिस. यस, ये एक औरत का हक है. व्हाट शी वांटेड, श्योरिटी. श्योरिटी क्या है? अहद. अहद क्या है? जब उन्होंने बाइबल पर हाथ रखा है, हाथ रख के क्या कहा है? मैं नहीं छोड़ूंगा. तो उनकी श्योरिटी क्या है? चूंकि अब नकाह हो गया और उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और खुदा के सामने कह दिया है, ये कवनेंट हो गया. अब सारी दुनिया, दोनों पार्टीज के वालिदैन ट्रस्ट कर सकते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा अब कहीं पर भी जाए, ये हस्बैंड और वाइफ है, इनके दरमियान कवनेंट है. अब वो औरत उस शौहर पर भरोसा कर सकती है और वह शौहर उस बीवी पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि उसने कह दिया मैं तुझे. और यही उनके रिश्ते की मजबूती है.
خدا نے بھی ہم سے یسوع کے لہو سے ہم اس کی دلہن ہے. اس نے ایک ہی عہد باندھا ہے, میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. And that's our strong belief, that's our strong trust. اگر ہم دلہن ہوتے ہوئے بے وفا ہو بھی جائیں تو ہمارا دلہا وفادار خدا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے ہم بے وفا ہیں, اور بے وفا جو ہے وہ زور زور سے تالی جاتی. یہ کوئی بات نہیں, یہ خدا کا فضل ہے, آپ تالی بجا سکتے ہیں. میں بھی کوئی زیادہ وفادار نہیں ہوں, لیکن میرا خدا وفادار. اب آپ کی تالیوں میں کمی ہے, آپ زوردار بجا سکتے ہیں. یہ بے وفاؤں کی تالیاں ہیں. وفادار کا خون بہتا ہے, اس کی سولی خالی ہے, اس کی قبر خالی ہے, اور اس کا نام جلالی ہے. آمین. خداوند جانتا ہے کہ میری بے وفا دلہن تالی بجا رہی ہے, لیکن تو بھی وہ آپ کو بے وفا نہیں کہے گا, وہ آپ کو گلے سے لگائے گا. وہ کسی کو حقیر نہیں جانتا ہے. اس پر بھی ہم نے تالی بجائی ہے. آمین. ہمارا خدا زورآور ہے, وہ پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے. سو شورٹی کیا ہے؟ وہ نہیں چھوڑے گا. آمین. وہ ہمیں وہ تو نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہو گیا, لیکن ہم نے بامقصد زندگی بسر کرنی ہے. آمین. ہمارے پاس پرپس ہو. سو جو آپ بڑھتے جائیں, ابھی بھائی وارنر 14 کو سیچرڈے کو کانفرنس کر رہے تھے. کتنے لوگ آئے تھے اس کانفرنس میں؟ ہاتھ اٹھائیں جو آئے تھے. جو نہیں آئے تھے, کچھ نہیں کہتا میں آپ کو. ابھی بے وفاؤں نے تالیاں تو بجائی ہیں. تو انہوں نے بہت اچھا سرمن دیا. and I was saying کہ جب میں نے نجات پائی, وارنر کہہ رہا تھا کہ جب میں نے نجات پائی اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں نے کلام سنانا شروع کر دیا تھا. یسوع مسیح نے آپ کو کیا کہا؟ آپ اس کی کیا ہے؟ بھیڑیں بھی. وہ آپ کا چرواہا ہے. آپ کو پتا ہے بھیڑ میں کیا کوالٹی ہے؟ ایک تو اس کی آنکھ بڑی موٹی ہوتی ہے. سنے تو صحیح, اس کی آنکھ صرف موٹی نہیں ہوتی بلکہ وہ باہر بھی ہوتی ہے, 60 کے زاویے پر تھوڑا سرکل ہوتی ہے. اور بھیڑ جو ہے چونکہ اس کی آنکھ یوں لگی ہوتی ہے, اس زاویے سے وہ پیچھے بھی دیکھ سکتی ہے اور آگے بھی دیکھتی ہے. ایک اور بھیڑ میں کوالٹی ہے, ہاں, کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو 1-1.5 گھنٹے بعد وہ اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارا بچہ ایسے تو نہیں کرتا, اسے 9 مہینے سال بھی لگ جاتا ہے. لیکن بھیڑ جو ہے وہ ان آورز اس نے واک شروع کر دی ہوتی ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم اس کی بھیڑیں ہو, کیونکہ جب ہم نجات پائیں تو ہمارا بیبی کریکٹر نہ رہے, ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے والے بن جائیں. تو اس نے کہا میں نے جیسے نجات پائی, کتنے گھنٹے بعد کلام سنایا؟ 1 hour. اور اس نے کہا کہ مجھے 44 ایئرز ہو گئے ہیں جب سے میں نے نجات پائی ہے, میرے اندر روح کی آگ کم نہیں ہوئی, ہر منٹ میں بڑھتی جا رہی ہے. میں نے ایسے کرتوت کار لوگ دیکھے ہیں, جب نجات پاتے ہیں تو وہ جلتے ہوتے ہیں, اور جب 12 سال بعد انہیں دیکھیں تو دھواں مارتے ہوتے ہیں. ان سے دھواں نکلتا ہوتا ہے, آگ بجھ چکی ہوتی ہے, وہ ناک کو جلاتے ہوتے ہیں اور پھیپھڑوں کا انفیکشن کا باعث بنتے ہیں, اور ان میں کچھ نہیں رہ جاتا. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, جتنا زیادہ میں خداوند میں لیٹ ہو رہا ہوں, ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں, اتنا زیادہ میں فائری بھی ہوتا جا رہا ہوں, کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. آمین. سو ڈونٹ بی لیٹ. بامقصد زندگی بسر کریں, آگ سے بھریں, روح میں مامور ہوں, اور اگلے سال کے لیے مقصد رکھیں.
ایک جسمانی مقصد رکھیں، ایک روحانی، اور ابھی سے اس کے لیے دعا شروع کریں۔ اپنی بائبل میں، آپ کی پرسنل بائبل ہوگی جیسے پرسنل فون ہے، اس میں ایک پیج لکھیں اور اس پیج کو، کارڈ کو رکھ لیں کہ 2025 کے لیے میری یہ دعا ہے، خداوند میرے لیے یہ کرے، روحانی طور پر مجھے یہ چاہیے۔ اور 1 ایئر میں آپ اس کے پیچھے لگے رہے، روزے رکھے، دعا کریں، اور اگلے سال 12ویں مہینے میں آپ جواب دیں گے کہ خدا نے میرے لیے یہ کر دیا ہے۔ آمین۔ خداوند وفادار خدا ہے۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور شکر گزاری کریں۔ You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.